حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا امت مسلمہ پر عظیم احسان ہے، آپ کے بیان کردہ مسائل 1200 سال سے تمام اسلامی ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کی عظیم اکثریت فقہی مسائل کے حل کے لیے آپ کی جانب رجوع کرتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں اور فقہ حنفی کے بانی ہیں۔ آپ کا نام نعمان اور آپ کے والد کا نام ثابت تھا، لیکن کنیت آپ کے نام سے زیادہ مشہور ہوئی۔ امام ابو حنیفہ کی حیات مبارکہ پر نظر ڈالیں تو ہمیں صاف محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی ذات نہ صرف علم کا ایک وسیع و عریض سمندر تھی، بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ عمل کی بلندیوں پر بھی فائز تھے۔ آپ ہر طرف سے بے نیاز ہو کر اس ایک ذات کی طرف رجوع کرتے تھے جس کے قبضے میں دونوں جہانوں کے خزانے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی لالچ، کوئی ڈر اور کوئی دباؤ آپ کو حق بات کہنے سے باز نہ رکھ سکا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 699 عیسوی بمطابق 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدا میں آپ اپنے والد کی طرح تجارت کی طرف مائل تھے۔ وہ کوفہ میں ایک قسم کا ریشمی کپڑا خز بناتے اور اس کی تجارت کرتے تھے، اور جامعہ مسجد کے پاس ان کی دکان اور کارخانہ تھا۔ جن دنوں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 18 یا 19 سال کے لگ بھگ تھی، آپ کی زندگی میں ایک واقعہ پیش آیا جس نے آپ کی زندگی کو بالکل بدل کر رکھ دیا۔ ایک دن آپ بازار تشریف لے جا رہے تھے کہ کوفے کے مشہور امام شیبی کے مکان کے سامنے سے گزرے۔ امام نے انہیں دیکھا تو سمجھے کہ کوئی نوجوان طالب علم ہے۔ انہوں نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا اور پوچھا کہاں جا رہے ہو۔ انہوں نے کسی سوداگر کا نام بتایا کہ اس کے پاس جا رہا ہوں۔ امام شیبی نے دریافت کیا کہ تم پڑھتے کس سے ہو؟ جواب ملا کہ کسی سے نہیں۔ امام شیبی نے کہا تم میں مجھ کو قابلیت کے جوہر نظر آتے ہیں، تم علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کوفہ کے مشہور امام تھے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت قریبی صحابی حضرت انس سے حدیث سنی تھی۔ امام ابو حنیفہ امام حماد کے درس میں شریک ہو گئے۔ پہلے دن بائیں صف میں بیٹھے، کیونکہ نئے طالب علموں کے لیے یہی طریقہ تھا، لیکن چند ہی دنوں بعد امام حماد نے حکم دیا کہ ابو حنیفہ سب سے آگے بیٹھا کریں، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ پورے حلقے میں کوئی بھی شاگرد ذہانت اور حافظے میں امام ابو حنیفہ کی برابری نہیں کر سکتا۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ 2 سال تک میں امام حماد کے حلقے درس میں حاضر ہوتا رہا۔ پھر خیال آیا کہ خود بھی درس کا سلسلہ شروع کروں، مگر استاد کا ادب تھا کہ میں نے یہ ارادہ مؤخر کر دیا۔ انہی دنوں امام حماد کے ایک رشتہ دار بصرہ میں انتقال کر گئے۔ امام صاحب کو وہاں جانا پڑا اور وہ مجھے اپنا قائم مقام بنا گئے۔ امام حماد کا انتقال 120 ہجری میں ہوا۔ امام ابو حنیفہ نے اگرچہ دیگر کئی اساتذہ اور علماء سے علم حاصل کیا، لیکن وہ امام حماد کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ اب حدیث کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ کے اساتذہ کی تعداد 4000 بیان کی جاتی ہے۔ امام صاحب کا میانہ قد، خوش روح اور موزوں انداز تھا۔ گفتگو بلند اور صاف آواز میں کرتے تھے، مزاج میں تکلف تھا اور اچھا لباس پہنتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خلیفہ منصور اور ان کی بیوی ہیرا میں کچھ ناچاکی تھی۔ خاتون کو شکایت تھی کہ خلیفہ عدل نہیں کرتے۔ منصور نے کہا کہ کسی کو منصف قرار دے لو۔ خاتون نے امام ابو حنیفہ کا نام لیا۔ خلیفہ نے اسی وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بلوا لیا۔ خاتون پردے کے پیچھے موجود تھیں۔ منصور نے امام صاحب سے پوچھا شریعت کی روح سے مرد کتنے نکاح کر سکتا ہے؟ امام صاحب نے کہا کہ 4۔ منصور نے کہا کہ سنتی ہو؟ پردے کے پیچھے سے آواز آئی کہ ہاں میں نے سنا، مگر یہ اجازت اس شخص کے لیے خاص ہے جو عدل پر قادر ہو، ورنہ ایک سے زیادہ نکاح کرنا اچھا نہیں۔ یوں خلیفہ منصور خاموش ہو گیا۔
امام صاحب گھر چلے گئے اور ایک خادم 50,000 درم لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا، خاتون نے نظر بھیجی ہے اور کہا کہ آپ کی کنیز آپ کو سلام کہتی ہے اور آپ کی حق گوئی کی نہایت شکر گزار ہے۔ امام صاحب نے رقم واپس کر دی اور کہا، جا کر خاتون سے کہنا میں نے جو کچھ کہا وہ کسی غرض سے نہیں کہا، یہ تو میرا فرض تھا۔ امام ابو حنیفہ لاکھوں کی تجارت کرتے تھے۔ ایک بار آپ کسی بیمار کی عیادت کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک شخص ملا اور اس نے چاہا کہ کترا کر نکل جائے۔ اسے امام صاحب نے بلا لیا اور پوچھا کہ راستہ کاٹ کر کیوں نکل رہے تھے۔ اس نے کہا کہ امام صاحب میں آپ کا 10,000 درم کا مقروض ہوں، اسی شرم سے آنکھ نہیں ملا سکتا۔ امام صاحب اس شخص کی غیرت پر حیران ہوئے اور فرمایا، جاؤ میں نے سب معاف کر دیا۔ قاضی ابو یوسف فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ لوگوں کو 50 اشرفیاں یا اس سے بھی زیادہ رقم دے دیتے، لیکن جب کبھی کوئی شخص لوگوں کے سامنے شکریہ ادا کرتا تو آپ کو اس سے تکلیف ہوتی اور فرماتے، میاں اللہ نے یہ روزی تم تک پہنچائی ہے، میں تو صرف خزانچی ہوں، جہاں حکم دیا جاتا ہے وہاں رکھ دیتا ہوں۔ ایک بار کسی حاجی نے آپ کی خدمت میں جوتوں کے 1000 جوڑے تحفے کے طور پر پیش کیے۔ 1-2 دن کے بعد آپ اپنے بیٹے کے لیے بازار میں جوتا خریدتے دکھائی دیے۔ آپ کے شاگرد حضرت یوسف بن خالد نے دریافت کیا کہ ابھی تو آپ کے پاس 1000 جوڑے جوتے آئے تھے۔ آپ نے فرمایا، میرا قاعدہ یہی ہے کہ تحائف اپنے شاگردوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ موصول ہونے والے تحائف تو آپ دوسروں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، اور خود آپ کا حال یہ تھا کہ دوسروں کو زیادہ سے زیادہ تحفے دیا کرتے تھے۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ میرے پاس امام ابو حنیفہ کی طرف سے تحفوں کی اس قدر بھرمار ہوئی کہ میں گھبرا اٹھا۔ ایک شخص نے امام ابو حنیفہ کو 3 درم کی چیز تحفے کے طور پر پیش کی۔ آپ نے اس کو 50 درم مالیت کا خز یعنی ریشمی کپڑا کہ جس میں اون شامل ہوتا ہے کا ٹکڑا جوابی تحفے کے طور پر بھیج دیا۔ کوفہ کے والی ابن حبیرہ نے جب امام صاحب کو میر مفتی بنانا چاہا تو آپ نے انکار کر دیا۔ اس پر اس نے امام صاحب کو درے لگوائے، جس کا امام صاحب کی والدہ کو بڑا صدمہ ہوا۔ کوفہ میں امام ابو حنیفہ کا ایک قسم کے کپڑے یعنی خز کا بڑا کارخانہ تھا۔ شہر میں ایک بڑی دکان بھی تھی۔ آپ کے صاحبزادے اور شاگرد دکان پر کام کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ نے جس قدر مسائل مدون کیے، ان کی تعداد 12,90,000 سے کچھ زیادہ ہے۔ عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے عہد میں امام ابو حنیفہ کے فتاوی کو پورے ملک میں قانون کا درجہ حاصل تھا۔ آپ کے شاگردوں کی تعداد 730 جبکہ دوسری روایت کے مطابق 880 بتائی جاتی ہے۔ 763 عیسوی بمطابق 146 ہجری میں آپ کو خلیفہ نے بلایا اور قاضی کا عہدہ پیش کیا۔ آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا، مجھ میں اس کی قابلیت نہیں ہے۔ خلیفہ منصور کہنے لگا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے جواب دیا، اگر میں جھوٹا ہوں تو آپ ایک جھوٹے کو قاضی مقرر نہیں کر سکتے۔ خلیفہ لاجواب ہو گئے۔ پھر آپ نے انہیں سمجھایا کہ میں عربی نسل نہیں ہوں، اس لیے اہل عرب کو میری حکومت ناگوار گزرے گی، لیکن منصور نے قسم کھا کر کہا کہ آپ کو عہدہ قبول کرنا ہوگا۔ آپ نے بھی قسم کھا کر کہا کہ ہرگز قبول نہ کروں گا۔ خلیفہ منصور نے آپ کو قید کر دینے کا حکم دے دیا۔ قید کے دوران میں بھی تعلیم کا سلسلہ جاری رہا۔ امام محمد نے جیل ہی میں آپ سے تعلیم پائی۔ بلاخر لوگوں کے بے حد زور دینے پر مخص خلیفہ کی قسم پوری کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ دجلہ کے پار ایک چھوٹی سی آبادی رصافہ کے قاضی کا عہدہ قبول کر لیتا ہوں۔ خلیفہ اس پر راضی ہو گئے۔ رصافہ میں آپ رحمت اللہ علیہ نے صرف 5 دن گزارے۔ آپ بیمار پڑ گئے اور 6 دن تک بیمار رہے اور اسی بیماری کے عالم میں اپنے رب سے جا ملے۔ یوں 150 ہجری میں علم کا یہ چمکتا ہوا آفتاب غروب ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ کی وفات کی خبر کیا پھیلی کہ سارا بغداد امڑ آیا۔
پہلی بار 50,000 افراد نے آپ کی نماز جنازہ ادا کی، پھر مزید 5 مرتبہ نماز جنازہ ادا کی گئی، یہاں تک کہ عصر کے قریب تدفین ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق وفات کے 20 دن بعد تک بھی لوگ آ کر نماز جنازہ پڑھتے رہے۔ آپ کو آپ کی وصیت کے مطابق خیزراں کے مقبرے کے مشرق میں دفن کیا گیا۔